السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 10 رمضان المبارک میں وفات حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ 10 رمضان مبارک حضرت خدیجہ کی وفات کا دن ہے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا یوم وفات ہے۔ انہوں نے زمانے کو خاتون جنت حضرت فاطمہ کی شکل میں تحفہ دیا اور اسلام و بانی اسلام کا تحفظ جان و مال لٹا کر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سید عالم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ حیات طیبہ میں اگرچہ انہوں نے اپنے اور اغیار کی طرف سے کئی مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، رکاوٹیں اور سنگینیاں دیکھیں اور برداشت کیں، لیکن ان میں غالب اکثریت پر حزن و ملال اور دکھ و اضطراب نہیں فرمایا، بلکہ ہنسی، خوشی اور اسلام کی تراویح وسط کا ہدف سامنے رکھتے ہوئے قبول فرماتے رہے۔ لیکن پیغمبر اسلام کی زندگی میں 2 پریشانیاں ایسی آئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناقابل تلافی صدمے سے دوچار کر گئیں، اور ان مصیبتوں کے اثرات تا دم آخر موجود رہے، اور وہ مصیبتیں اپنے سرپرست و مربی چچا حضرت ابو طالب اور اپنی رفیقہ حیات اور مشکل ترین اوقات کی ساتھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہے۔ اگر اپنے پیارے چچا جناب حضرت ابو طالب اور اپنی پیاری رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کو نہ صرف اپنی ذات کی حد تک منایا، بلکہ اس پورے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دے کر جہاں اپنے دور میں موجود اصحاب کرام و اہل بیت و اعظام کو ان پاک ہستیوں کا غم منانے کا حکم دیا، وہیں رہتی دنیا تک آنے والے ہر مسلمان، ہر انسان کو ان 2 ہستیوں کی اہمیت و حیثیت کا علم ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ آقا علیہ السلام کے نزدیک ان 2 ہستیوں کی قدر منزلت روز روشن کی طرح آشکار واضح ہے۔ سیدہ خدیجہ کے بارے میں یہ تاریخ حقیقت بالکل سچ اور برحق ہے کہ آپ مالی حوالے سے عرب میں اس قدر مضبوط اور مستحکم تھی کہ زمانہ اسلام سے قبل ہی آپ کو اہل عرب ملکہ العرب یعنی عرب کی ملکہ اور ملکہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ عرب کی ملکہ نے کائنات کے سردار پر اپنی دولت وار فتگی سے لٹائی اور آپ علیہ السلام فرمایا کرتی تھیں کہ کاش میرے پاس اور دولت ہوتی تو میں اسلام اور بانی اسلام پر لٹاتی رہتی تاکہ اسلام زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ جناب خدیجہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شریک حیات چن لیا تو اہل عرب اور حاسدین اس گھرانے کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شدت سے اقتصادی بائیکاٹ کیا کہ حضرت ابو طالب اور ان کا گھرانہ یعنی سردار کائنات اور سیدہ خدیجہ بھی کئی ماہ تک شب ابی طالب میں محصور رہے، اور اسی محصوری کے دوران اپنے چچا اور اپنی رفیقہ حیات کی قربانی اور ساتھ دینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یاد فرماتے تھے۔ یہ حقیقت بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ نزول وحی کے سب سے پہلے مرحلے سے لے کر آخری سانس تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے رسالت و نبوت کی نہ صرف دل و جان سے تصدیق کی کہ بلکہ ان کی نشر و اشاعت اور تصحیح کے لیے ہر مرحلے پر ساتھ دیا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جب نماز کا حکم ہوا تو قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہی نماز پڑھاتے تھے، جبکہ میں علی اور سیدہ خدیجہ پہلے مقتدی ہوا کرتے تھے۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام اور خدیجہ کا ساتھ اور رفاقت کس قدر گہری اور قدیم ہے۔ حضرت خدیجہ نے زمانے کو خاتون جنت کی شکل میں تحفہ دیا اور اسلام و بانی اسلام کا تحفظ جان و مال لٹا کر کیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہر دور کی عورت کے لیے رہنما، مثال اور نمونہ ہے۔ گھر کے اندر رہنے والی خاتون ہو یا گھر سے باہر امور انجام دینے والی خاتون ہو، ہر کسی کو بی بی کی سیرت سے رہنمائی ملے گی۔